यहाँ पर आपको खबर दें, DI खान से इस्लामाबाद आते हुए PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत की गाड़ी के 2 टायर फट गए। तफसीलात क्या है जानेंगे बाबर मलिक से। जी बाबर, बताइएगा। जी हाँ, PTI के ये मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत मामूल के मुताबिक ये DI खान से इस्लामाबाद रवाना थे कि मोटरवे के ऊपर इनका यके बाद के दोनों गाड़ी के दोनों टायर जो है ना, फ्रंट और बैक बीक वाला ये ब्लास्ट हुआ है, जिसके बायस जो है मौजाना तौर पर गाड़ी उल्टने से बच गई है। गाड़ी जदीद और तेज रफ्तार भी थी, लेकिन मौजाना तौर पर शेर अफजल मरवत और गाड़ी में सवार इनके दीगर साथी महफूज रहे हैं। ताहम गाड़ी के टायरों को अब तब्दील करके उन्हें दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब रवाना कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर मलिक तफसीलात के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर और कराची में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। आवाम को आसानी और सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम किया है। इकदाम से किसी भी वक्त पासपोर्ट खिदमात तक रसाई आसान हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर और कराची में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। आवाम को आसानी और सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम किया है। इकदाम से किसी भी वक्त पासपोर्ट खिदमात तक रसाई आसान हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर और कराची में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। आवाम को आसानी और सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम किया है। इकदाम से किसी भी वक्त पासपोर्ट खिदमात तक रसाई आसान हो जाएगी। पंजाब हुकूमत का 9 मई को सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे उल्फत मुगल से। जी उल्फत, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 9 मई को पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसके लिए समरी तैयार कर ली गई है और किसी वक्त भी समरी गवर्नर पंजाब को भेज दी जाएगी ताकि 9 मई को इजलास बुलाया जाए। इस इजलास में जो साने 9 मई को जो फौजी तनसीबात पर हमले किए गए थे और नुकसान पहुंचाया गया था, उसके खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी और उसकी मुजम्मती करारदाद पेश की जाएगी कि कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली बनानी चाहिए। तो पंजाब हुकूमत और पंजाब असम्बली 9 मई को भरपूर तरीके से उस साने के खिलाफ आवाज उठाएगी। जी ठीक है, उल्फत मुगल इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबर देंगे आपको मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर पीपल्स पार्टी से राब्ता। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका दोस्तों के जरिए राब्ता किया है। पीपी ज़राए नून लीग की बजट से पहले हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त। जहांगीर खान से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए जहांगीर। जी बिल्कुल, नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर चैनल राब्ते जारी हैं। मुश्तरका दोस्तों के जरिए एक बार फिर राब्ता किया गया है और पैगाम दिया गया है कि नून लीग बजट से कबल पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी की गई है। ज़राए के मुताबिक दोस्तों ने पैगाम दिया है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का नून लीग अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मुल्क को नून लीग बहरानों से निकालने की ख्वाहिशमंद है। लिहाजा नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बजट पेश करने की भी ख्वाहिशमंद है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो और बजट तैयारी में नून लीग का साथ दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनकर बजट के लिए अपनी तजावीज़ भी दे। जरा ये बता रहे हैं कि पैगाम लाने वालों को पीपल्स पार्टी की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है। जी शुक्रिया जहांगीर खान। तांदलियावाला थाना गढ़ के नवाही गांव जम्मू में जहरीली शय खाने से खातून और 4 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। तमाम अफराद एक ही खानदान के हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। SP सादर का कहना है, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जाँ बहक अफराद ने खांसी की दवा ली थी। मजीद तफ्तीश जारी है। इंसिडेंट हुआ कि एक ही घर के जो है वो 5 मेंबर जो हैं वो जान बहक हुए हैं। चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी का मामला था बच्चों को, तो उनके वालिद ने जुमे के रोज़ मेडिसिन ली पंसारी की दुकान से, तो वो खाने के बाद दूध के साथ दी है तो फ़ौरन रिएक्ट किया है, जहर आलूद चीज़ ऐसी खा ली है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। अब्दुल वहाब इस चीज़ को तो मानता है, इसको मेडिसिन दी थी बच्चों की प्रॉब्लम के लिए, लेकिन पंसारी को कोई राइट नहीं, कोई हक नहीं है कि वो मेडिसिन दे। अब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। मुजफ्फराबाद के 2 मील पुल पर खातून ने बच्ची के साथ दरियाए जेहलम में छलांग लगा दी। वाक़े की तफसीलात क्या हैं, सरदार रजा से जानते हैं। बताइए सरदार रजा, क्या वजह सामने आई? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या अभी कुछ देर कबल ही दुमेल पुल पर पेश आया, जहाँ एक खातून ने 2 साला बच्ची के साथ दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी। और राय के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बच्ची की जो खातून है
وہ اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ کافی عرصے سے ذہنی تناؤ کا شکار تھی اور گھر میں جو ناچاکی اس کی چل رہی تھی اور اس کا تعلق جو ہے وہ گڑی دوپٹہ کے علاقے سے اور جس نے ابھی جو ہے وہ خودکشی کر دی اور اس کے شوہر جو ہے پولیس اہلکار ہے. تاہم اس وقت ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ اس کی لاش تلاش جو جاری ہے اور دریا کے کنارے کافی دور تک جو ہے وہ اس وقت ریسکیو اداروں کے اہلکار جو ہے اس کی تلاش کر رہے ہیں. شکریہ سردار رضا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹرز کو کھانے پر بلا لیا. کیا تفصیلات ہیں شہزاد ملک سے جانتے ہیں, بتائیے شہزاد. جی ہاں, چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹرز کو کھانے پر بلا لیا ہے. چیئرمین محسن نقوی قومی T20 اسکواڈ کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دی ہے. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نے قومی اسکواڈ کو ذاتی حیثیت میں دعوت دی ہے. کیمپ کے دوسرے روز ٹریننگ سیشن کے اختتام پر کھلاڑی کھانے پر جائیں گے, جبکہ دعوت کا مقصد کھلاڑیوں سے ملاقات اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ورلڈ کپ سمیت اہم ٹور سے قبل کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافے کے لیے بھی دعوت دی گئی ہے. جی شکریہ شہزاد ملک. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹرز کو کھانے پر بلا لیا. کیا تفصیلات ہیں شہزاد ملک سے جانتے ہیں, بتائیے شہزاد. جی ہاں, چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹرز کو کھانے پر بلا لیا ہے. چیئرمین محسن نقوی قومی T20 اسکواڈ کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دی ہے. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نے قومی اسکواڈ کو ذاتی حیثیت میں دعوت دی ہے. کیمپ کے دوسرے روز ٹریننگ سیشن کے اختتام پر کھلاڑی کھانے پر جائیں گے, جبکہ دعوت کا مقصد کھلاڑیوں سے ملاقات اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ورلڈ کپ سمیت اہم ٹور سے قبل کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافے کے لیے بھی دعوت دی گئی ہے. جی شکریہ شہزاد ملک. گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کی گئی 4 رکنی کمیٹی کا اجلاس آج بھی ہوگا. کمیٹی وافر سٹاک کے باوجود فروری 2024 کے بعد گندم درآمد کا جائزہ لے گی. نگراں دور کی وزیر خزانہ شمشاد اختر اور وزیر تجارت گوہر اعجاز سے بھی انکوائری ہوگی. کمیٹی گندم درآمد کی اجازت اور LCs کھولنے کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی. تحقیقات مکمل کرنے کے بعد کل وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے. کمیٹی کا کہنا ہے سابق نگراں وزیر اعظم سے پوچھ گچھ کا فیصلہ نہیں ہوا. کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل نے بتایا انوار الحق کاکڑ اور محسن نقوی کو طلب نہیں کیا گیا. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گندم درآمد کی ذمہ داری کا ملبہ نگراں صوبائی حکومتوں پر ڈال دیا. کہا گندم کی طلب صوبوں کی تھی, وزیر اعظم کا کام نہیں گندم کی پیداوار دیکھے. ڈیمانڈ کرنے والے بیوروکریٹس آج بھی صوبوں میں ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے دورہ گیمبیا کے دوران ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے, جس میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کی صورتحال کا جائزہ لیا. پاکستان اور ترکی کے 2 طرفہ تعلقات اور دوستی مزید مضبوط کرنے پر زور دیا گیا. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا. اقتصادی, تجارتی اور دفاعی شعبوں میں تعاون مزید مضبوط کرنے کا عزم بھی کیا. اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں اقتصادی تعاون اور سعودی سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. اسحاق ڈار نے قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن الرحمن الثانی سے بھی ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا. خبر ہے مانگا منڈی سے, جس کے علاقے رنگیل پور میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. ملزم فرار ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ باپ نے بیٹے کو آوارہ گردی کرنے سے منع کیا تھا. محمد عامر سے مزید تفصیلات لیں گے, بتائے گا محمد عامر. جی بالکل, خون سفید ہو گئی بڑھتی جا رہی ہے. یہ افسوسناک واقعہ تھانہ سندر کے علاقہ رنگیل پور میں پیش آیا ہے, جس میں 50 سالہ باپ اکرم نے اپنے ہی بیٹے حسن کو, جو کہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا, گھر دیر سے واپس آنے پر آوارہ گردی سے منع کیا اور کوئی کام کاج کرنے کے لیے سمجھایا. تو اس کا 23 سالہ بیٹا حسن میں غصے میں آ کر کمرے میں پڑی ہوئی رائفل اٹھا لایا اور اپنے ہی باپ پر فائرنگ کر دی. فائرنگ سے اکرم موقع پر جہاں بحق ہو گیا ہے, جبکہ حسن رائفل سمیت موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گیا ہے. بہت شکریہ عامر احمد تفصیلات کے لیے. اوکاڑا میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرول AFC کی ٹیم نے پاسکو سینٹر پر چھاپا مار کر سینکڑوں بوریاں گندم پکڑ لی ہیں. ذوالفقار ملک سے مزید تفصیلات لیں گے. جی ذوالفقار, بتائیے گا. جی بالکل, یہ تحصیلدار اوکاڑا آصف جوید ورق کی سربراہی میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرول ٹیم کے ہمراہ چاک کے کس فورل پاسکو سینٹر پر اچانک چھاپا مارا گیا.
छापामार टीम ने एक ट्रक और 2 ट्रैक्टर ट्रालियों पर सैकड़ों बोरी गंदम पकड़ ली। 3 नामालूम मुलजमान ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां छोड़कर फरार हो गए। गुलाम मोहम्मद परचेज इंस्पेक्टर पास्को को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर पास्को गुलाम मोहम्मद ने इस दौरान इंकशाफ किया कि वो जोनल हेड पास्को ओकाड़ा मुश्ताक शहद के हुक्म पर गंदम लोड करा रहा था। इंस्पेक्टर पास्को गुलाम मोहम्मद ने इस दौरान इंकशाफ किया कि जोनल हेड पास्को के हुक्म पर गंदम लोड करवा रहा था। इस सेंटर का टारगेट 25,000 बोरी गंदम है। जोनल हेड की हिदायत पर मजीद 10,000 बोरी जिसका बारदाना जहां से नहीं मिला इस सेंटर पर लोड करवाई है। पकड़ी गई गंदम रैस मिल साहिवाल परवेज अख्तर सकना गैम्बर मोहम्मद इकबाल सकना पाक पतन की है। छापा के दौरान इंकशाफ हुआ कि पास्को सेंटर 21 फरवरी पर रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड मरतब नहीं किया जा रहा और रिकॉर्ड बोगस मरतब किया जा रहा है। पुलिस थाना शगूर ने तहसीलदार की मददियत में मुख्तलिफ दफात के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा में मुश्ताक शाह जोनल हेड पास्को इंस्पेक्टर पास्को गुलाम मोहम्मद को नामजद किया गया है। इंतजामी अफसरान के मुताबिक काश्तकारों की अमानत में खयानत करते हुए इनके हकूक का इत्तेसाल किया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से आगाह करे थे जुल्फिकार मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक निगरां वजीर बराए फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक कहते हैं गंदम दरामद की समरी मेरे वजीर बनने से पहले जा चुकी थी। समरी 5 से 10 लाख टन गंदम मंगवाने की गई। मुझे इल्म हुआ तो मैंने राय दी गंदम की वाफर ज़खायर है, मंगवाने की ज़रूरत नहीं। AIY न्यूज़ के खुसूसी इंटरव्यू में कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा कि गंदम इम्पोर्ट का मामला पहले काबीना फिर ECC से मंजूर हुआ, फिर क्या कुछ होता रहा मेरे इल्म में नहीं। इम्पोर्ट का मामला इतना ज़्यादा अब तो बहुत चीज़ें सामने भी आ गई, लेकिन इतना ये शुरू कैसे हुआ? आप के दौर में ही शुरू हो गया, आपसे पहले हो चुका था, और मामला ये कैसे ये हुआ? ये मेरे ख्याल में ये चूँकि मैं 11 सितंबर को आया हूँ एज ए मिनिस्टर, तो ये कोई समरी उससे पहले की शायद इनिशिएट हुई थी और वो इस बेसिस पे इनिशिएट हुई थी कि साहब हर साल एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है जो कि यू हैव टू कीप ऑल द टाइम। तो वो ये एक समरी थी कि साहब TCP को कहा जाए कि यानी कि टोटल 2 बिलियन की थी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग पता नहीं शायद 1 बिलियन या 5 लाख टन कुछ इस किस्म की पहले मंगवा ली जाए वगैरह। तो वो समरी चली हुई थी और मुझे जब इसका इल्म हुआ तो मैंने उसके ऊपर ये राय दी थी कि साहब अभी हमारे पास गंदम है और ये अभी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है और स्पेशली TCP के ज़रिए मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि TCP का मतलब है कि स्टेट बैंक उनको फॉरेन एक्सचेंज देगा, ठीक है। तो इसी दौरान शायद ECC में ये मामला डिस्कस हुआ और ECC की राय ये थी कि ये हमें प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहिए कि दे शुड इम्पोर्ट और रादर देन के भी गवर्नमेंट इम्पोर्ट्स और अपने फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल हो। तो वो एक दफ़ा उन्होंने इजाज़त दे दी। तो ये है, उसके बाद का जो कुछ होता रहा आई एम नॉट टू मच अवेयर और मुझे याद भी नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि साहब वो फीड बोर्ड की मीटिंग एक आध हुई थी, एक उस पर हमने आया और उसमें आपको पता होना चाहिए कि फीड बोर्ड के पार्टिसिपेंट सारे पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, KP के सब सूबों के और प्राइवेट सेक्टर और फार्मर्स सब उसके मेंबर्स होते हैं तो उसमें डिस्कस हुआ। तो मुझे अब कोई एग्जैक्ट तो याद नहीं है। उस मीटिंग में हमने एक डेट दी थी कि साहब इस डेट तक जो आ जाएगी ये उसके बाद कोई अपने जहाज़ नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी अपनी गंदम आनी शुरू हो जाएगी उसी। तो ये तो हमने कहा था। अब ये ये जो कुछ होता रहा इसमें मुझे कोई ज़्यादा इल्म नहीं है और ना ही मेरी इन्वॉल्वमेंट थी और चूँकि मैं तो ECC का मैं मेंबर भी नहीं हूँ इसी, तो इसलिए मुझे नहीं इल्म कि ECC में क्या एग्जैक्टली क्या बहस तमीज़ होती रही। लेकिन एक और मैं बात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि साहब हमारी रिक्वायरमेंट मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है याद, लेकिन हमारी
ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اباؤٹ 32 پوائنٹ سمتھنگ بلین ٹنس ہے فیٹ ریکوائرمنٹ جو ہماری ہے. ہماری پروڈکشن از اباؤٹ 29 پوائنٹ سمتھنگ بلین. تو یہ جو شارٹ فال ہے یہ 2.4 اور 2.5 کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب یہ 2.5 کے بجائے ہم نے اگر 3500 کر لی تو وہ اس میں جو بھی 2.5 کہاں جو بھی ہوا ہے وہ آیا ہے. یہ بھی پتہ چلا ہے ہمیں کہ بہت ساری چیزیں وہ آپ کو دکھائے بغیر وہ سمریاں موو ہو جاتی ہیں. یہ تو ایک کلچر ہو گیا ہوا ہے ہماری منسٹریوں کا. اور ہم لوگ کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں. سیکرٹریز اور دی ہول اسٹیبلشمنٹ آلسو نوز کہ یہ تو 4 دن کے لیے آئے ہیں ان کی, اور نہ ہی ہماری کوئی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے پھر تو یہ ایشوز تو ہے نا. اپنا کیئر ٹیکرز کے جو ایشوز ہے وہ تو یہ ہے. تو اس میں تو بہرحال جیسے ہے تو یہ بھی سمری ایسے ہی ہوئی کہ منسٹر ہے سین پہلے کی سمری آئیں گی نا یہ تو ساری. لیکن بہرحال وہ روکا جا سکتا تھا اگر سیکٹری یا کوئی آپ کو بتاتے کہ یہ اگر ہمیں بتاتے, کیونکہ ہمیں نہ ہم تو آر ڈپینڈنٹ آن دی انفارمیشن پرووائڈیڈ ٹو اس بائی دی آفیشلز آف دی منسٹری. ہمارے پاس تو کوئی اور میکینزم ہے نہیں. جب تک وہ کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا جی کہ صاحب یہ ایکسیس ہو گئی ہے اور یہ ہے تو only then we can say yes or no. اور آپ کے سیکٹری آپ سے پہلے ہی تھے آنے سے جو تھے اس وقت؟ جی پہلے تھے ہاں. اور وہ بھی بعد میں چینج ہو گئے. وہ تو کافی بعد میں چینج ہوئے. اور کیپٹن محمود ہی تھے اس وقت جب سیکٹری وہ تھے. اچھا, فوڈ سیکورٹی کے بعد میرا کامرس کا سب سے زیادہ رول تھا. ECC میں تو کامرس اور فائنینس اور یہ سارے یہ لوگ ہوتے ہیں. میں تو ایز اے منسٹر I was not member of the ECC. آپ کے سیکٹری ہوتے ہیں اس کے ممبر. اگر ہمارے مطلب کا ظاہر ہے آپ کے مطلب کا ہی معاملہ تھا نا ایجنڈا تو اس میں تو آپ میں سیکٹری کو انوائٹ کر لیتے ہیں وہ لیکن اسینشلی اٹ از دی جاب آف پروبیبلی کامرس اینڈ فائنینس. کیبنٹ نے منظوری دی تھی؟ کیبنٹ سے ہو کے تو ادھر گیا نا ECC کیبنٹ. اچھا. اور پرائیویٹ سیکٹر کی پھر آپ نے اپوز نہیں کیا؟ میرے پاس کوئی اس کی کوئی ہے نہیں نا کبھی. لیکن یہ آن ریکارڈ ہے, یہ بڑا اہم بات کہ آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس ذخائر ہیں نہ کریں. اس وقت یعنی سپتمبر اکتوبر میں ہاں آپ نے کہا کہ یہ نہ کریں. کبھی یہ TCP سے امپورٹ نہ. DPP کا رول کیا ہے اس میں؟ DPP کے ڈائریکٹر آف پلانٹ پروٹیکشن تھے. گیو all the permits etc for import and export وغیرہ. اچھا. لیکن ان کے پاس بعد میں آتا ہے معاملہ. ہاں ان کے اصل تو پہلے کیبنٹ اور ECC نے کر لیا. ان کا تو کام ہے امپلیمنٹیشن ہے. جی بہرحال امپلیمنٹیشن بھی ادھر بھی کافی گڑبڑ ہے ادھر بھی, اور وہ انہوں نے انویسٹیگیٹرز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سر نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نئی بتائیے گا, اگر یہ معاملہ کوثر عبداللہ ملک کے علم میں آ گیا تھا تو کیا انہوں نے یہ معاملہ وزیر اعظم یا کسی اور متعلقہ شخص کے سامنے اٹھایا کہ گندم کی درآمد روکی جا سکے؟ جی بڑا اہم سوال ہے. اصل میں ان کو پہلے آپ دیکھیں کہ ساری کابینہ پہلے حلف اٹھایا اور ان کو کچھ دنوں بعد 11 ستمبر کو ان کا اکیلے کا حلف ہوا, اور اسی دوران اس سے پہلے ہی سمری موو کر دی گئی. لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے وہ جو سرکاری طور پہ ہونی تھی اس کو تو روکا. اور وہ جب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اس پہ ہم نے بھی پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ جو بعد میں پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے کہا کہ وہ درآمد کرے تو وہ ان کی ڈومین نہیں تھی. یہ کام تھا ECC کا, جس میں وزیر خزانہ اور وزیر کامرس جو ہیں وہ ان کا کردار ہوتا ہے. اور اگر ضرورت پڑے تو سیکٹری فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ ان کو بلاتے ہیں. یعنی سیکٹری جو پہلے سے موجود تھے وہی کیپٹن محمود, اور جب یہ آئے اور اس کے باوجود ایک بات انہوں نے کہی کہ کچھ سمریاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ان کو بتائے بغیر جو ہے وہ انیشیٹ کر دی جاتی تھی. اور پھر انہوں نے اس کو کہا بھی کہ یہ ایسے نہ کرے, تو انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ تو ڈسکس آپ سے ہو گیا تھا.
اس لیے پرائم منسٹر کے نالج میں تو 100% تھا کہ جب کابینہ نے منظوری دی اور پھر ECC میں گئی تو یہ سارا کچھ وزیر اعظم اور ان کے نالج میں تھا، لیکن یہ مخالفت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ TCP یا اس کی ضرورت نہیں، اور بار بار کہتے رہے کہ وافر مقدار میں گندم موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایسا ہو رہا تھا تو انہیں عہدہ ضرور چھوڑ دینا چاہیے تھا، اگرچہ یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے مخالفت کی تھی۔ یہ اس وقت یہ بات کرنا بھی بڑا مشکل تھا کہ یہ سب جب راضی تھے کہ اتنا بڑا جو کام ہے وہ ڈالنا ہے اور گپلے کرنے ہیں، تو یہ واحد شخص تھے جنہوں نے مخالفت کی، آن ریکارڈ ہے ان کی مخالفت۔ یہ واحد شخص تھے جنہوں نے مخالفت کی اور یہ بات آن ریکارڈ ہے۔ نئی مشرف بٹ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں سمیت علاقے میں معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں ممکنہ طور پر موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کوئٹہ میں بھی پولیس کی بروقت کارروائی نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس حکام کے مطابق شالکوٹ کے علاقے میں دہشت گردوں نے پولیس کے موبائل پر فائرنگ کی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ دیگر 3 موٹر سائیکل سوار دہشت گرد فرار ہو کر ایک عمارت میں چھپ گئے، جہاں CTD ٹیم کی کارروائی میں تینوں دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گرینیڈ اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے۔ کوئٹہ میں بھی پولیس کی بروقت کارروائی نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس حکام کے مطابق شالکوٹ کے علاقے میں دہشت گردوں نے پولیس کے موبائل پر فائرنگ کی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ دیگر 3 موٹر سائیکل سوار دہشت گرد فرار ہو کر ایک عمارت میں چھپ گئے، جہاں CTD ٹیم کی کارروائی میں تینوں دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گرینیڈ اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی راولپنڈی پنجاب کی بڑی کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 اہم دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ راولپنڈی میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق کالادم TTP سے ہے۔ دہشت گرد راولپنڈی میں ڈالفن فورس پر ہونے والے حملے میں بھی ملوث تھے۔ دہشت گردوں کی شناخت نصیب اللہ اور احسان اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دہشت گردوں سے IED، ہینڈ گرینیڈ، بھاری مقدار میں اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی راولپنڈی پنجاب کی بڑی کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 اہم دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ راولپنڈی میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق کالادم TTP سے ہے۔ دہشت گرد راولپنڈی میں ڈالفن فورس پر ہونے والے حملے میں بھی ملوث تھے۔ دہشت گردوں کی شناخت نصیب اللہ اور احسان اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دہشت گردوں سے IED، ہینڈ گرینیڈ، بھاری مقدار میں اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کیا گیا ہے۔